کرتے ہیں. یہ ایک کمپلیکس تھا عورت کا. اگر عورت کا کمپلیکس نہ ہوتا اور آزادی دی جاتی تو ہم لوگ جب دیکھتے کہ کوئی مرد ساڑی پہن کے چلا جا رہا ہے، کیا ہوا؟ ایکولیٹی ہو گئی، اب ہم برابری ہوں گے. کوئی شلوار پہنے چلا جا رہا ہے، کوئی دوپٹہ پہننے جا رہا ہے، کوئی لپسٹک لگا رہا ہے. مرد آج تک کوئی عورت کا ڈریس پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. عورتیں مردوں کا ڈریس جینس میں جڑی ہوئی، بوائے کٹ بنی ہوئی، یہ مردوں کی جو ایکٹنگ آپ نے شروع کی یہ خود کمپلیکس ہے. آپ عورت کی عزت نہیں چاہتی، مرد کے برابری چاہتی ہیں. دونوں میں فرق ہو. عورت کی رسپیکٹ کے لیے دوسری چیزیں ہیں، مرد سے مقابلہ کرنا یہ ہے کمپلیکس کہ چونکہ مردوں سے مروب ہو گئی ہیں لہذا آپ مردوں کا ڈریس پہننا چاہتی ہیں. عورت کا لباس اگر مرد پہنتا تو ہم سمجھتے کہ مرد میں ریولوشن آ گیا، اب وہ ظلم نہیں ڈھائے گا. اب اس نے دوپٹہ پہننا شروع کر دیا، جھمکا لگا لیا، نتھ پہن کے لڑکے نکلنے لگے، کانوں کے اندر بندے لڑکے پہن رہے ہیں. کیا ہوا کہ ہم نے آج تک ظلم کیا تھا عورتوں پہ، اب ہم پرتگیا کرتے ہیں کہ آج سے عورت کے اوپر ظلم نہیں کریں گے. لوگوں بندے پہن لیے، ہم نے ناک پہ انگلی رکھ کے ہم بات کرنے لگے. تو اگر ایسا کلچر ہو جائے تو ریولوشن سمجھ میں آئے گا کہ ظالم نے ہتھیار رکھ دیے. ظالم کے ہاتھوں میں آج بھی کھچی ہوئی تلوار ہے. وہ جس کی گردن کاٹتا ہے وہ ایکٹنگ کرنے لگا کہ ہم مر نہیں رہے، ہم زندہ ہو رہے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ انصاف کہاں سے ہوا؟ یہ وومن لب، اور وہ بھی امریکہ کی طرف سے، ویسٹرن کلچر اور وہ عورت کو آزادی. آپ ذرا جا کے دیکھیے کہ کس انداز کی آزادی ہے. مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے یورپ کی برف چھانتے ہوئے. یعنی جب انڈیا میں تھا تو خاک چھانتا تھا، جب وہاں گیا تو برف چھاننے لگا. کوئی زیادہ فرق نہیں ہوا. وہاں سب کچھ مل گیا عورت کو. جاب مل گیا، بزنس مل گیا، کار مل گئی، گھر اجڑ گیا. تو گھر کو اجاڑ کی اگر عورت سوچتی ہے کہ میری کوئی زندگی بن گئی تو یہ اور بات ہے. اس لیے کہ آج جو عورت امریکہ کے اندر تیار ہو رہی ہے، یورپ کے اندر جو ڈیزائن بنایا جا رہا ہے عورت کا، وہ بہت شاندار ہے. تم بھی جاب کرو، ہم بھی جاب کرتے ہیں. تم بھی کھاؤ، ہم بھی کھاتے ہیں. نہ تم ذمہ داری برداشت کرو، نہ ہم ذمہ داری برداشت کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں لندن سے مانچسٹر جا رہا تھا ٹرین میں نے سامنے دیکھا کہ ایک کپل بیٹھا ہوا ہے، کچھ کھیل رہے ہیں گیم لیڈو ٹائپ کا. تھوڑی دیر کے بعد عورت نے اپنا بڑا سا پرس کھولا، اس کے اندر ایک سینڈوچ چکن اور ہیلدی قسم کا تھا، اس نے کھانا شروع کیا. مرد بیچارہ دیکھتا رہا، اسے بھی بھوک لگی ہوگی. اس نے بھی کوکو کولا کا ایک ٹین کھولا، چھوٹا سا سینڈوچ کے اندر سلاد کا پتا رکھا ہوا، اس نے کھانا شروع کیا. مجھے ہنسی آ گئی. میں اپنے دوست سے ہنسا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ہندوستانی آدمی ہمارے اوپر ہنس رہا ہے. تو اس عورت نے کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں کلچر کے فرق کو دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا ہمارے یہاں عورتیں جب تک نہیں کھاتی جب تک کہ بچے نہ کھا لیں، ہسبینڈ نہ کھا لیں. کہا یہ تو ظلم ہے. میں نے کہا اگر محبت کو ظلم کا نام دے دیا جائے تو پھر عشق کس کا نام ہے جو اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے پھر اس کے اندر؟ اگر آپ اس کو بیوقوفی کہتی ہیں تو پھر پیار محبت کی دنیا میں کچھ نہیں. عورت مرد کھا کے خوش ہوتا ہے، عورت کھلا کے خوش ہوتی ہے. دونوں کے نیچر میں فرق سمجھا آپ نے؟ یہ عورت وہ ہے کہ جو کھا کے خوش ہو رہی ہے. تو وہاں کے مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں نے کھا لیا. میں نے کہا کہ آپ کے سینڈوچ کا سائز ذرا ہیلدی تھا، آپ کے ہسبینڈ کا جو سینڈوچ تھا وہ بہت دبلا پتلا تھا، جیسے ہمارے انڈیا کا بنگال کا قحط دیکھ لیا ہو اس نے. تو وہ ہنس پڑی کہ یہ بنگال کا قحط کیا؟ میں نے کہا کہ جب انگریزوں کی حکومت تھی تو اتنی بھوک مری پیدا ہوئی کہ ایک ایک سیر چاول کے بدلے میں زندگیاں بکتی رہیں. یہ آپ کے پتی کا بھی سینڈوچ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے کیلکٹا کی سیر کر لی ہو. لیکن نہیں، اس کی تنخواہ، اس کی پگار بہت کم ہے، لہٰذا یہ گھٹیا لیتا ہے. میری پگار بہت اچھی ہے، لہٰذا میں اچھے قسم کا سینڈوچ لیتی ہوں. تو اب وہی کہہ رہا کہ تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہمارے یہاں عورتیں شہزادیاں گھروں میں ٹھار سے بیٹھتی ہیں، کھاتی ہیں، پکاتی ہیں، سوتی رہتی ہیں بالکل. اور مرد جو کماتا ہے، انہوں نے کہا یہ ظلم ہے کہ مرد کماتا ہے
میں نے کہا یہ بھی ظلم ہے کہ عورت کھاتی ہے اور مرد دیکھتا ہے، اگر اس کے پاس تنخواہ نہ ملے تو تم اسے کھلاؤ گے نہیں اس میں. تو یہ دو زندگیاں تو ایک ساتھ رہ سکتی ہیں، مگر دو کو باندھ کے ایک زندگی آپ نہیں کہلا سکتے. تمہارے یہاں زندگی الگ الگ ہے، ہمارے یہاں زندگی دونوں کو ملا کے ایک ہے. یہی فرق ہے ہمارے کلچر میں اور تمہارے کلچر کے اندر. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورت بن کے ترقی کرے، مرد بن کے ترقی کرے. یہ جب کمپلیکس ہو گیا کہ عورت مرد بننے لگی اور مرد اپنی ڈیوٹی سے بھاگنے لگا کہ میں کیوں پریشان ہوں، میں کیوں فریض دوں، آدھے یہ فریض کے پیسے، آدھا میں، کارپیٹ آدھی اس کی، آدھی میری، کار اس کی، آدھی میری، بنگلہ اس کا، مورگیج اس کے نام، میرے نام آدھا آدھا. یہ انصاف تو نہیں ہوا. اس لیے کہ بنانے والے نے جو دونوں کا ڈیزائن الگ الگ بنایا تو آپ سمجھتے ہیں کہ بنانے والا کوئی اچھا انجینئر نہیں تھا، اس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیسے کیا بنایا جائے. اس لیے کہ جب جیون بنایا گیا، زندگی بنائی گئی، تو پرپز آف لائف پہلے اس نے طے کیا ہوگا بنانے والے نے. اس لیے کہ بنانے والا کوئی کمزور عقل کا نہیں تھا. اس کی یونیورس میں ایک ایک چیز، آئٹم، اگر کسی ایک چیز پہ کوئی ریسرچ کر لے تو وہ اسکالر کہلاتا ہے. تو جب اس کے کارخانے کی ایک چیز کے ریسرچ کرنے والے کو آپ پڑھا لکھا کہتے ہیں، تو جس نے پورا یونیورسل سسٹم ڈیزائن کیا ہو بغیر کسی کے مشورے سے، وہ اتنا بھی پڑھا لکھا نہیں ہوگا جتنا یورپ کا سائنٹسٹ. اندازہ لگائیے کہ اگر اس نے ایک آنکھ بنا دی تو آپ آنکھ کے ڈاکٹر بن گئے 25 برس کے اندر، اسپیشلسٹ. تو آپ تو پڑھ لکھ جائیں اس کی آنکھ کے ڈیزائن کو سمجھنے کے بعد، اور وہ اتنا بھی نہ پڑھا لکھا کہلائے جتنے آپ، یہ بیوقوفی کی بات ہے. تو لہٰذا اس نے جس چیز کو جس انداز سے بنایا ہے، ایک انجینئر مکان بناتا ہے تو اسے چرچ بنانا ہے، ٹیمپل بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، سنیما بنانا ہے، کیا بنانا ہے، اسکول، کالج، تھیٹر، کیا چیز، ویئر ہاؤس، سب کے ڈیزائن بتائیں گے کہ اس کا پرپس کیا ہے. تو اسی طریقے سے جب اس نے زندگی بنائی ہے تو زندگی کا کوئی نہ کوئی پرپس تو ہوگا، ایم اور آبجیکٹ تو ہوگا، ڈیسٹینیشن تو ہوگا. یا یہ کہ وہ ایسے بیٹھا ہوا بنا رہا تھا، ایک زندگی بن گئی، یہ کیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، چلو اس کو زندگی دے دو. اچھا چلو زندگی بن گئی، کیا مقصد کیا ہے اس کا؟ کچھ نہیں، بس ایسے فار نتھنگ، ایکسپریمنٹ کر رہے تھے. جیسے کوئی آرٹسٹ کلر ملاتا ہے، کمبینیشن سے ایک بن گیا، تو ایسے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی بھی مختلف رنگیں ملا کے اللہ نے ایک وقت کے کینوس کے اوپر اپنے اقتدار اور علم کے برش سے اپنے سمجھ کے رنگوں کو ملا کے ایک جیون بنا دیا، اس کو انسان کہنے لگے. اس کا ایک ایم ہے، ایک آبجیکٹ ہے، ایک منشا ہے. تو زندگی کا پرپس کیا ہے یہ مذہب جانے. اس لیے کہ اس نے کانسٹیٹیوشن انسان کے ساتھ پیدا کیا ہے، کس طرح تم جیون بتاؤ گے اس کے لیے یہ قانون ہے، یہ مذہب ہے، یہ دھرم ہے. آپ کہیں گے کہ یہ قانون بڑا سخت ہے، تو قانون پہ چلانے والا بھی اس کے ساتھ ساتھ بھیجا. اس کو آپ کو پیغمبر کہہ لیجئے، پروفٹ کہہ لیجئے، اوتار کہہ لیجئے، کسی بھی روپ سے کہہ لیجئے، تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ قانون بڑا سخت تھا، ہم سے پریکٹس نہیں ہو سکی. تو اس لیے قانون والا جسم اور شکتی لے کے آتا ہے میں انسانوں کی طرح، اور اس پر جیون بتاتا ہے، تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہہ دیں کہ قانون بڑا ٹف رف تھا، ہم سے ہو نہیں سکا. تو اس نے عمل کر کے بتا دیا. تو ایک تو ہوا پرپز آف لائف کہ جیون کا منشا کیا ہے، اس کو مذہب بتائے گا. ایک ہے جیون چلتا رہے، کنٹینیوٹی آف لائف. تو یہ کنٹینیوٹی جو ہے قدرت نے دو زندگیوں کو جوڑ کے رکھی. ایک کا نام عورت رکھا، ایک کا نام مرد رکھا. یہ الگ الگ تھے، ان دونوں کو قدرت نے پلس مائنس کو ایک جگہ رکھا اور اس سے ایک رزلٹ پیدا کیا، اس کا نام زندگی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو مرد سے اکیلے یہ کام لے سکتا تھا یا عورت ہی سے اکیلے یہ کام لیتا. بایولوجی میں اپنے بچوں نے پڑھا ہوگا کہ اللہ نے ایسی بھی مخلوق بنائی ہیں کہ جس میں فیمل ہوتی ہے، میل نہیں ہوتا. ہم لوگ بھی ایسے ہیں کہ میاں بیوی میں زندگی بھر میل نہیں ہوتا، بہت سی ایسی بھی زندگی ہے. تو اگر ایسا سسٹم ہوتا کہ مرد ہی بچے پیدا کیا کرتا
کیا پریشانی کی بات ہے، ہیلدی تھا، مضبوط تھا، کوئی پرابلم بھی نہیں تھی، مگر قدرت نے ایک سسٹم رکھا